ہمارے 1400 قبائل مشران کے سر کس نے کاٹ دیے؟ بادشاہ کی باتیں تو سنسپر میں ہوتے تھے، سارے فیصلے ایک فرد کے ہاتھ میں ہو اور وہ بھی کسی اور کے ہاتھ میں ہو۔ میرا اختیار کراچی بار ایسوسی ایشن کا، وہ کہہ دیں ہم مانتے ہیں۔ وہ نیشنل دہشت گردی کے نرسری کے طور پر استعمال کیا ہے۔ میں نہیں کہتا ہوں جنرل میں سٹارٹ لیتا ہوں۔ عمر اس وقت 8-10 سال تھی۔ گاؤں سے ایسے حالات میں نکلے کہ اوپر سے بمباری ہو رہی تھی اور نیچے زمینی جنگ تھی۔ ہمارے گھر پر بھی مسلسل گولیوں کے وہ آ رہے تھے، تو والد صاحب نے کہا کہ نکلتے ہیں۔ جب گھر سے نکلے تو ہم نہیں تھے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ علاقے سے نکل رہے تھے۔ یہ 2004 کی بات ہے، اس وقت میری عمر 10 سال تھی۔ ابھی مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ کیا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ بس اسی دن سے دھر بدر پھر رہے ہیں اپنے علاقے میں، سر کٹی لاشیں، جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے، خواتین اور بچوں کی بکھری ہوئے لاشیں، مسمار گریں۔ آئی ڈی پیز کیمپوں میں کبھی ایک ٹینٹ کے نیچے زندگی گزارو، کبھی کیسے حالات کبھی کیسے حالات، ایسے ہی در بدر ماحول میں پھر رہے تھے کہ یہ 2018 یعنی اب ہم بڑے ہو چکے تھے اور معجزاتی طور پر اس جنگ میں بچ گئے تھے۔ رشتہ دار تو شہید ہو گئے تھے، کافی علاقے کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ بھی اب نہیں رہے۔ ابھی جب ہم آپس میں گاؤں میں باتیں کرتے ہیں تو اکثر یہ ہوتا ہے فلانے نے ایسا کہا تھا، اللہ اس کو مغفرت دے، یعنی نوجوان ہوتے ہیں سارے یہی دعائیں، کیونکہ ہر کسی کا ذکر کرو گے تو کہیں نہ کہیں اس کو شہید کر دیا گیا ہوتا ہے۔ ایسی حالات میں ہم جب پھر رہے تھے تو 2018 میں اسلام آباد پریس کلب تک پہنچ گئے ہم، ایک احتجاج کی صورت میں۔ ہم تھوڑے بڑے ہوئے تو اتنا اندازہ لگا کہ ہم اس ملک کے شہری ہیں، شاید اس ملک کے بڑوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہم سوچ رہے تھے کہ ان کے پاس جاتے ہیں، چلو اسلام آباد جاتے ہیں، وہاں ان کو بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ جبر ہو رہا ہے، آپ لوگ بڑے ہیں، آپ لوگوں کے ہاتھ میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ ہم نے احتجاج شروع کیا اسلام آباد میں۔ ہمارے مطالبات تھے کہ ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنا دیا جائے، یعنی ایک کمیشن بناؤ جو ہمیں بتا سکے کہ ہمارے 1400 قبائلی مشران کے سر کس نے کاٹ دیے۔ ہمیں بتا سکے وہ کمیشن کہ اے پی ایس کے چھوٹے چھوٹے پھول جیسے بچوں کو خون میں کس نے نہلایا، جو ہمیں بتا سکے کہ کوئٹہ کے وکیلوں کے ایک نسل کا قتل عام کس نے کیا تھا، جو ہمیں بتا سکے ان لوگوں کو کون لے کے آیا تھا جو ہمارے مشران کو مار کر ہمیں کہتے تھے کہ اتنے بجے تک کسی نے لاش نہیں اٹھانا ہے۔ ہمارا مطالبہ تھا کہ آپ لوگ لاپتہ افراد کو عدالت میں پیش کر دے۔ محترم وکیل صاحبان ہے یہاں، ان سے عرض کریں گے
کہ ہم آج بھی کہتے ہیں کہ اگر ہمارا لہجہ تلخ ہے تو آپ لوگوں میں سے جس کے بھی لہجہ ٹھیک ہے، نرم ہے، وہ جا کے اس ملک کے جرنیلوں سے بات کرے کہ اگر وہ آئین پر، پاکستان کے قانون اور آئین کو مانتے ہیں تو کل ان لاپتہ افراد کو عدالت میں پیش کرے۔ جس نے جو بھی جرم کیا ہے ثابت ہوا، جو بھی آئین میں سزا ہے وہ ہمیں قبول ہے، چاہے وہ لاپتہ افراد بلوچ ہے، پشتون ہے، سندھی ہے، مہاجر ہے یا کسی اور علاقے کے ہیں، جہاں سے بھی ہے۔ آپ لوگ اگر آئین پر آپ لوگوں کا اعتماد ہے، عدالت میں پیش کر دو۔ ہم پاکستان کی عدالت کو مانتے ہیں، اگر آپ لوگ مانتے ہیں تو آپ لوگ وہاں پیش کر دو، جو بھی سزا آپ لوگ دینا چاہے دے دیں۔ اگر وہ پاکستان کے عدالت کو نہیں مانتے ہیں، اگر وہ پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے ہیں، وہ اسلام کو مانتے ہیں، تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ کل علماء کو لے آؤ، ان لوگوں پہ جو بھی جرم ثابت ہوا شریعت میں جو سزا ہے وہ دے دو۔ اگر وہ اس کو بھی نہیں مانتے ہیں، روایات کو مانتے ہیں، تو وہ کل جو روایتی جرگے ہوتے ہیں ان کے سامنے ان کو پیش کرے، جو بھی سزا روایت میں اس کے لیے تھی وہ ان کو دے دے۔ مگر وہ کیا مانتے ہیں؟ ہمیں تو اتنا بتائیں کہ وہ مانتے کون سے اصولوں کو ہے، وہ کون سے آئین کو مانتے ہیں۔ محترم وکلاء صاحبان، ہمارا مطالبہ تھا کہ جو وہاں پر مسمار گرے ہیں، مسمار بازار ہیں، یا وہاں پر مدنیات پر قبضے ہیں، علاقوں پر قبضے ہیں، ان کا ازالہ ہو جائے۔ اور ہمارے مطالبے میں دیگر بھی کافی سارے باتوں کے ساتھ ساتھ ایکشن ان ایڈ آف سول پاور کا خاتمہ تھا۔ آپ لوگ تو وکیل ہیں، آپ لوگوں سے زیادہ قانون کون جانتا ہے اس کو؟ آپ لوگ جانتے ہو اس کو۔ میں کراچی بار ایسوسی ایشن کو اختیار دیتا ہوں، اختیار کہ وہ ایکشن ان ایڈ آف سول پاور پڑھیں۔ اگر اس بار نے فیصلہ کیا کہ یہ بالکل انسانی ہے، یہ اس میں انسانی حقوق پامال نہیں ہوتے ہیں، یہ ٹھیک ہیں، میرا اختیار کراچی بار ایسوسی ایشن کا، وہ کہہ دیں ہم مانتے ہیں۔ وہ نیشنل ہم مسنگ پرسنز کے حوالے سے بھی اس بار کو اختیار دیتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ بات کریں، کون سا قانون، کون سا قاعدہ، کون سے اصول وہ مانتے ہیں، ہم تیار ہیں ان کے لیے۔ ہم دیگر مسائل کے حوالے سے بھی یہاں یہی بات کرتے ہیں۔ محترم دوستوں، ہمارا مطالبہ تھا کہ یہ جو جنگیں ہیں، یہ جو یہاں پر دہشت گردی ہو رہی ہے، ان کی سبب کیا ہے، اسباب کیا ہے، یہ دوبارہ پیدا نہ کیے جائے۔ تھوڑا میں ایکسپلین کرتا ہوں اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو۔ میرے الفاظ چھوڑ دو، اس پر تو کوئی یقین نہیں کرتا ہے، یہاں پر حق مانگنے والے تو غدار ہے۔ میں ان ملک کی وفاداروں کی یہاں پر کچھ باتیں کوٹ کروں گا، پھر جا کے ان پر سوچ لے۔ میں نہیں کہتا ہوں، کرنل امام خود کہہ رہے ہیں ایک انٹرویو میں کہ 95,000 مسلح دہشت گردوں کو ہمارے بڑوں کے کہنے پر ہم نے ٹریننگ دی ہے۔ دوستو، جنرل عبدالقادر بلوچ کا ایک بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے قبائلی علاقوں کو دہشت گردی کے نرسری کے طور پر استعمال کیا ہے۔ میں نہیں کہتا ہوں، جنرل حامد گل مرتے دم تک کہتے آ رہے تھے کہ یہ ہمارے بچے ہیں، یہ ہمارے لوگ ہیں، اور جنرل مشرف تک ان کے بیانات موجود ہیں۔ وہ خود یہ مان رہے ہیں کہ یہ ہم نے کیا ہے، اور اگر میں یہاں ثبوت دینا چاہوں تو ہزاروں ثبوت ہے۔ اب دوبارہ کم سے کم یہاں پر دہشت گردی نہ ہو۔ میرے محترم وکلاء صاحبان،
یہ جتنے بھی مسلح تنظیمیں ہیں پختون بیلٹ میں، وہ ہم نے نہیں بنائے ہیں. ہمارے قوم اور علاقوں نے کہیں پر بھی ان کو ایک مشورہ بھی نہیں دیا ہے کہ جنگ کرو. ہم نے اسلحہ اور پیسے نہیں دیے ہیں، ہم نے ٹریننگ نہیں دیے ہیں. وہ لوگ جو خود مان رہے ہیں کہ ٹریننگ، اسلحے اور یہ سب کچھ ہم دے رہے ہیں، کم سے کم تحقیقات ہو جائیں کہ کون ہے، اس پر ایک بات تو ہو جائے، ایک بات تو کوئی کرے کہ یہ کیا ہوا اور کیوں کیا گیا. آج جو لوگ، آج جو عام عوام، آج جو پولیس والے یہ جو شہید ہو رہے ہیں، پھر ان کے ذمہ دار کون ہوئے؟ ہم غریب عوام جو خود دہشت گردی کے متاثر ہیں، یا وہ لوگ جو جن کے یہاں پر اسی میں کاروبار چل رہا ہے، یا وہ لوگ جو خود مان رہے ہیں کہ ہم نے ٹریننگز دیے ہیں. ہم نے یہی مطالبہ کیا کہ وہ پالیسیز ختم ہو جائے جس کی وجہ سے یہاں پر مسلح تنظیمیں مزید بڑھ رہے ہیں اور دہشت گردی ہو رہی ہے. یہاں پر ایک دعویٰ کرتا ہوں اور پھر پورے دنیا کو چیلنج دیتا ہوں کہ اس کو آپ لوگ جھوٹا ثابت کرو تو مجھے سزا دو. جب بھی کسی آپریشن کی بات ہوتی تھی تو ہم عام عوام کو پتہ نہیں ہوتا تھا، مگر جو مسلح لوگ ہوتے تھے، مسلح تنظیمیں، وہ 5 دن پہلے وہاں سے چلے جاتے تھے. کون اس کو بتاتا تھا؟ پھر یہ جو بمباریاں ہوئے ہیں یہ عام عوام پر ہوئے ہیں. شاید لوگوں کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے ان کی کمر توڑ دی. ہاں وہ چلے گئے تھے تو پھر دوبارہ کون لے کے آیا؟ ہم نے مذاکرات نہیں کیے ہیں. اکثر یہی کہا جا رہا ہے کہ دہشت گردی میں شاید پشتون قوم ملوث ہے. نہیں، یہ ہمارا کاروبار نہیں ہے. اس پر ڈالر ہمیں نہیں مل رہے ہیں، کسی اور کو مل رہے ہیں. ہم اس کا خاتمہ چاہتے ہیں، ہم اس کا خاتمہ چاہتے ہیں. ہمارے بچوں سے لے کر بزرگوں تک، خواتین تک کہ جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں اس میں. ہم کیوں چاہیں گے اس کو؟ ہم تو برباد ہو رہے ہیں. تو یہی مطالبات تھے. ہم نے جب اپنے مطالبات ریاست کے سامنے رکھے، ہمارا سوچ تھا کہ ریاست تو ماں جیسی ہوتی ہے، وہ ہمیں اپنے گود میں لے کر یہ حل کر دیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا. انہوں نے الزامات لگانا شروع کر دیے، انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا، انہوں نے ہمیں بدنام کرنے کی کوشش شروع کر دیے. انہوں نے ہماری آواز روک دی تاکہ لوگ ہمیں نہ سن سکے. اس نے میڈیا پر پابندی لگا دی. انہوں نے جا کر ہمارے جلسوں پر پابندی لگا دی. وکلاء ہیں، یہ تو قانون کو جانتے ہیں. ہمارے جلسوں پر دہشت گردی کے FIR ہوتے ہیں. آپ لوگ سوچیں یہ کون سا پاگل دہشت گرد ہوگا جو ہر جلسے سے پہلے نزدیک تانے میں درخواست جمع کرتا ہے کہ فلانے ٹائم پر ہم فلانے گراؤنڈ پر یہاں پر آ رہے ہیں. کون جو دہشت گردی کرے گا وہ آپ کو 1 ہفتے پہلے درخواست دے گا کہ آپ سیکیورٹی دیا اور ہم یہ کہیں. یہ کون سی پاگل پن ہے؟ پھر ہمارے شناختی کارڈ بلاک کر دیے، پاسپورٹ بلاک کر دیے، سب کچھ بلاک کر دیا. گناہ یہی تھا کہ آپ لوگ سچ کیوں بول رہے ہو؟ میرے محترم وکلاء، اگر جھوٹ سے ملک بنتے ہیں، اگر جھوٹے داؤں سے ملک مضبوط ہوتے ہیں، تو وہ 74 سالوں میں دیکھے کہ کتنا مضبوط کر دیا انہوں نے. معاشرے سچ سے آگے چلتے ہیں، سچ سے ہی انصاف دیا جا سکتا ہے اور سچ سے ہی عوام کو مطمئن کیا جا سکتا ہے. جھوٹ سے صرف مخصوص لوگ مطمئن ہوں گے. ہم عام عوام جھوٹ سے مطمئن نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ جھوٹ میں ہمارے فائدے نہیں ہیں، نقصان ہے. سچ میں
यहाँ एक मुआशरा चलाया जा सकता है। इल्ज़ाम लगे कि आप लोग ये पीटीएम हैं, ये बैरूनी एजेंट हैं, इसके बैरूनी फंडिंग होती है। आप लोगों ने सुना होगा ये इल्ज़ामात, गद्दार हैं। मैं आज थोड़ा वजाहत करता हूँ कि बैरूनी एजेंट किसको कहते हैं, मुल्क मुखालिफ किसको कहा जा सकता है, बैरूनी फंड्स कौन लेते हैं। मोहतरम वकला साहिबान, जो भी किसी और मुल्क के मंसूबे को यहाँ पर लाएंगे और उस पर अमल करेंगे, जाहिर सी बात है वो बैरूनी एजेंट है। मुझे बता दिया जाए, हम तो अमन मांग रहे हैं, दुनिया के कौन से मुल्क के यहाँ के अमन में मफादात है। हाल बता वो जंग छिड़ रहे हैं, वो जंग के असबाब पैदा कर रहे हैं, वो मुसल्लह तंजीमें बना रहे हैं। ये जब वो कर रहे हैं तो यहाँ पर जंग किसका मफाद है। जाहिर सी बात है अमेरिका से लेकर रूस तक ये जो जंगें लड़ी गई, ये बैरूनी एजेंडे थे। बैरूनी एजेंडे पर काम करने वालों को बैरूनी एजेंट कहा जा सकता है। हम तो यहाँ अमन मांग रहे हैं, जो हमारे अवाम का एजेंडा है, जो हमारे अवाम का एजेंडा है, जो हमारे लोगों का एजेंडा है। हम अपने अवाम की एजेंडा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर जंग जो है वो बैरूनी एजेंडा है, हम जंग की मुखालिफ हैं और वो चला रहे हैं, तो बैरूनी एजेंट वो खुद हैं। जब आप बैरूनी एजेंट होंगे तो आपको बैरूनी फंड मिलेंगे। मेरे मोहतरम वकला साहिबान, सजा का इख्तियार आईन छोड़ो आप लोगों का है। एक भी पैसा मुझ पर साबित कर दिया किसी मुल्क का, किसी अदारे का, मैं अभी ले आओ, मैं अभी स्टाम्प पेपर लिखता हूं इसी कराची बार एसोसिएशन के सामने कि एक भी पैसा साबित कर दिया किसी और मुल्क का, मुझे फांसी दी जाए। 33 अरब डॉलर मैंने नहीं लिए हैं, 33 अरब डॉलर हमने नहीं लिए हैं। हमें कौन देगा, कौन दुनिया का पागल होगा जो यहाँ के अमन के लिए ये काम करेंगे। दुनिया के बड़े ताकत यहाँ पर प्रॉक्सी जंग लड़ना चाहते हैं। दुनिया जदीद है, हर शक्ल में जदीद है। अब एटमी कुव्वत डायरेक्ट जंग नहीं लड़ते हैं, किसी और की सरजमीन पर, किसी और के वजूद पर अपने मफादात की जंग लड़ते हैं, जिसको प्रॉक्सी जंगे कहते हैं। प्रॉक्सी जंगे हम नहीं लेके आए हैं। वो कहते हैं ये मुल्क मुखालिफ हैं, हमने इस मुल्क के एक बंदे को भी लापता नहीं किया है, हमने इस मुल्क के एक बंदे को भी, एक सरकारी ऑफिसर को या फौजी को न मारा है, न एक्स्ट्रा जुडिशली उसके साथ कोई काम किया है, न लापता किए हैं। मुखालिफ तो उसको कहते हैं जो किसी को नुकसान पहुंचा रहे। मेरे मोहतरम वकला, रियासती इदारे हमारे मुखालिफ, पश्तूनों के मुखालिफ हो चुके हैं, वो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो एंटी अवाम हैं, अवाम नहीं है एंटी स्टेट। यही इल्जामात, मीडिया से दूरी, पाबंदियां, FIRs, जेल, बहुत सारे हमारे दोस्तों को शहीद कर दिया गया। ये किसके जवाब में, जब यहाँ पर लोग थोड़ा रहम मांग रहे थे, थोड़ा करम मांग रहे थे। मैं ज्यादा बातें तो नहीं करूंगा, मगर इतना जरूर कहूंगा कि शायद अमन में पापा जोन्स बनाना और ऑस्ट्रेलिया में जजीरे बनाना मुश्किल है और जंगों में आसान है। हम अमन चाहते हैं और हमारे सारे मुतालबात मिलकर अमन की तरफ इस माशरे को लेके जाते हैं। कुछ दिन पहले पेशावर में धमाका हुआ, 100 से शायद पुलिस वाले शहीद हो गए। इतने एहसास इलाके में, धमाके के बाद भी मुल्क के वज़ीर आज़म और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक मुख्तसर दौरा लेकर चले गए, 2 बयानात दे दिए, सस्ता खून था, बाकी कुछ नहीं है। न तहकीकात है, न उस पॉलिसियों पर कोई बात है जिसकी वजह से आज ये सब कुछ हालात बने हुए हैं। कल यहाँ पर कराची में हमला हुआ है,
اور پھر ان سارے حملوں کو جواز بنا کر آپریشنز، اور جب آپریشن شروع ہو جائیں گے تو بیرونی امداد، آپریشن میں ہی ایکسٹرا اختیارات، اور اسی ذریعے عام عوام کے وسائل پر آپ اوپر بیٹھ سکتے ہوں کہ حالات خراب ہے، ٹھیک کرنے ہیں۔ تو آج یہاں پر یہی ایک التجا کرنے آئے کہ ہمارے وکیل صاحبان وہ ہمارا ساتھ تھے، وہ ہمیں بتائیں کہیں پر بھی انہوں نے غلطی دیکھ لی، ہمارے ساتھ دلیل اور جواز نہیں تھا، ہم اسی جگہ ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہو جائیں کہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، ہم نے آئندہ ایسا کچھ نہیں کرنا ہے۔ مگر اگر یہ راستہ حق کا ہے، اگر یہ ٹھیک ہے تو پھر ساتھ دیجئے، کیونکہ وہ عدالت کے ذریعے بھی ایک تو ایکسٹرا جوڈیشل عوام کو تنگ کرنا ہے، اور ایک بے ادبی معاف پرو جوڈیشلی بھی لوگوں کو تنگ کرنا ہے، ناانصافیہ ہے۔ تو ان دونوں کے روک تھام میں آپ لوگوں کا کردار انتہائی اہم ہوگا۔ امن صرف ہمارے نہیں، ہم سب کے حق میں ہیں۔ امن ہوگا تو کچہری میں جب کوئی وکیل جائے گا، اس کے رشتہ دار گھر میں کم سے کم اس پریشانی میں مبتلا نہیں ہوں گے کہ وہ زندہ لوٹے گا کہ نہیں۔ امن ہوگا تو اسکول کے بچوں کے پیچھے والدین کے دل منہ میں نہیں ہوں گے۔ امن ہوگا تو لوگ کاروبار کر سکیں گے۔ امن کے لیے ان پالیسیوں کا خاتمہ ضروری ہے جس کی وجہ سے یہاں جنگیں ہیں۔ امن کے لیے انصاف ضروری ہے۔ ایک بھی قاتل کو اگر سزا ملی تو پھر دوسرے قتل سے پہلے وہ سوچے گا، مگر ایک قتل میں اگر کوئی مجرم رہا ہوتا ہے تو وہ دوسرے قتل کے دوسروں کے لیے بھی یہ آسان ہو جاتا ہے۔ ابھی یہ ریسنٹلی یہاں پر راو انور کا کیس ہے، ہماری نئی سندھ پولیس کی رپورٹ تھی کہ سینکڑوں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کر چکے تھے۔ ہم جا کے محترم جج صاحبان کو ان قبروں تک لے جا سکتے ہیں جہاں پر وہ بے گناہ عوام کے لاشیں آج بھی پڑے ہیں، وہ دیکھ لیں۔ مگر کیا ہوا؟ آج تو انہوں نے کہا گواہ نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے، مگر اس سے پہلے بھی ایف آئی آر تو تا کہیں پر جیل نہیں ہوئی۔ تو ناانصافیوں اور ظلم کے خلاف آپ لوگوں سے یہی ایک درخواست ہے کہ اگر ہم سچ پر ہیں تو ہم سب کا تو ایمان اللہ پر ہے، روزی رساں بھی وہ ہے، موت اور زندگی بھی ان کے ہاتھ میں۔ کم سے کم یہاں پر زمینی خداؤں سے ان پر یہ یقین نہیں رکھیں گے کہ موت اور زندگی ان کے ہاتھ میں۔ بہت بہت شکریہ۔ باتیں تو کافی زیادہ ہیں، ٹاپک بھی آپ لوگ سنتے چلے آ رہے ہوں گے، مگر 21ویں صدی میں اگر آپ لوگ اپنے آئندہ نسلوں کو ایک بادشاہ سلامت کے نیچے زندگی گزارنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ناانصافی ہوگی۔ ہمارے جو پچھلا نسل ہے انہوں نے تو اتنا گلا ہے ہمیں کہ نہیں کیا کہ ہمیں ایک اچھا معاشرہ دیتا، یعنی یہ بادشاہ کی باتیں تو سنسپر میں ہوتے تھے۔ ابھی تو دنیا کافی آگے جا چکی ہے، ایک فرد کے سارے فیصلے ایک فرد کے ہاتھ میں ہو، اور وہ بھی کسی اور کے ہاتھ میں ہو۔ ملک کے فیصلے ایک بندے کے ہاتھ میں ہیں اور ان کے فیصلے کسی اور کے ہاتھ میں ہو، تو یہی معاشرے کو بگاڑ کی طرف لے کے چلے جائیں گے۔ اور 21ویں صدی میں لوگ کافی میچور ہے، ایسے معاشرے کو لے جانا پھر ایک دن لاوے کی طرح یہ سب کچھ پٹے گا جس میں کسی کی بھی خیر نہیں ہوگی، جس میں شاید سب کو نقصان ہو۔ اور آخر اس بات پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں کہ اس ملک میں رہنے والے جتنے بھی
महकूम व मजलूम तबके हैं, चाहे वो पश्तून हैं, सिंधी हैं, महाजर हैं, गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं, बलोचिस्तान बलोच हैं, या इवन पंजाब का गरीब तबका है। इन सब की यूनिटी में और भाईचारे में उन कुव्वतों का नुकसान है जो हमारा इस्तेसाल कर रहे हैं, और इन सब की तकसीम और एक दूसरे से नफरत में हमारा ही अपना नुकसान है। अपने मुश्तरका मफादात के लिए हमारे हाथ ये भाईचारे के लिए हमेशा हाजिर हैं, और हम सारे मजलूम और महकूम अक़वाम को वल्लाह अपने भाई समझते हैं। यकीनन उन्होंने बहुत सारे जगहों पर ये भाईचारा साबित भी किया है, और हमें भी जब भी मौका मिलेगा हमारी तरफ से उनको भाईचारा ही मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। खुश रहें।